یہ بات تو سبھی مانتے ہیں کہ پاکستان کی واحد جمہوری پارٹی جماعت اسلامی ہے، جس میں ہر 5 سال بعد باقاعدگی سے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی میں الیکشن ہوتے ہیں۔ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں جس جماعت میں سب سے زیادہ جمہوریت ہے وہ جماعت اسلامی ہی ہے۔ ہم بھی ساری زندگی یہاں پہ صحافت کر رہے ہیں، ہم نے آج تک رمق نہیں دیکھی ہے کسی سیاسی جماعت کے اندر سوائے جماعت اسلامی کے کہ جہاں پر کہ کوئی ڈیموکریٹک نارمز ہوں، جہاں پہ پراپر کوئی الیکشن ہو۔ ہمارے یہاں پر سوائے جماعت اسلامی کے لیڈرشپ کے لیے ویسے الیکشنز نہیں ہوتے۔ ایک ہی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ پچھلے 80-82 سالوں سے سلیقے سے الیکشن کرا رہی ہے۔ ہر 4 یا 5 سال بعد ان کے الیکشن ہوتے ہیں بغیر کسی انٹرپشن کے ہو رہے ہیں آج تک۔ اس کا نام ہے جماعت اسلامی پاکستان۔ یہ جن 3 پارٹیوں کے آپ نے نام لیا ہے، کیا ان کے اندر جمہوریت ہے؟ جماعت اسلامی کے اندر باقاعدہ الیکشن ہوتا ہے۔ لیکن اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ اتنی باقاعدگی سے اور بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے پارٹی انتخابات کا انعقاد کیسے ممکن ہو پاتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی یعنی پارٹی ہیڈ کے انتخاب کے لیے ایک 5 رکنی انتخابی کمیشن جماعت اسلامی کی مرکزی شورا یعنی ایگزیکٹو کونسل منتخب کرتی ہے، جو اس سارے عمل کو شفافیت کے ساتھ انجام دینے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ جبکہ انتخابات کے پروسیس میں شکایات اور عذرداریوں کے لیے ایک علیحدہ 5 رکنی ٹریبیونل موجود ہوتا ہے، جس کا انتخاب جماعت اسلامی کی مرکزی شورا ہی کرتی ہے۔ جماعت اسلامی کی شورا ملک بھر کے پارٹی ارکان کی رہنمائی کے لیے 3 نام تجویز کرتی ہے، لیکن پارٹی ارکان کے لیے لازم نہیں ہوتا کہ وہ انہی 3 ناموں میں سے کسی کو ووٹ دیں، بلکہ وہ اپنے علاوہ ملک بھر میں پھیلے ہزاروں اراکین میں سے کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں، جسے وہ سمجھتے ہوں کہ تقوی، علم قرآن و سنت، امانت و دیانت، دینی بصیرت، قوت فیصلہ اور جماعت اسلامی کے ڈسپلن کو چلانے کی اہلیت کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ کہ وہ خود امیر جماعت بننے کا خواہش مند نہ ہو۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، کیونکہ جماعت اسلامی کے پارٹی کانسٹیٹیوشن کے مطابق کسی رکن کا اپنے آپ کو امیر جماعت کے لیے امیدوار بنانا یا اس کی خواہش رکھنا اسے امیر جماعت بننے سے ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے۔ جماعت کا الیکشن کمیشن انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کرتا ہے اور پھر ملک بھر میں موجود پارٹی اراکین کو خفیہ رائے دہی کا بیلٹ پہنچایا جاتا ہے، جو کہ مقررہ تاریخ تک پارٹی کے لوکل آفیسز یا پھر مرکز جماعت میں کاسٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر شیڈیول کے مطابق ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد مرکزی امیر کے نام کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کی شورا کیسے بنتی ہے، جو الیکشن کمیشن اور ٹریبیونل کو منتخب اور امیر جماعت کے لیے 3 نام تجویز کرتی ہے؟ تو یہ ادارہ بھی پارٹی ارکان کے ووٹوں ہی سے منتخب ہوتا ہے۔ یوں اس پورے انتخابی عمل میں پارٹی ارکان کی ہی رائے اثر انداز ہوتی ہے، نہ کہ کسی ایک آدمی کی۔ یہی نہیں بلکہ پارٹی کی نچلی سطح تک کی قیادت یعنی گلی محلے کی سطح کی لیڈرشپ کے تقرر میں بھی اس علاقے کے ارکان کی رائے شامل ہوتی ہے۔ اور تو اور جماعت اسلامی کی سسٹر آرگنائزیشنز بھی اپنی لیڈرشپ کا انتخاب اپنے اراکین کی رائے سے کرتی ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر دیگر سیاسی و مذہبی جماعتوں کی طرح نہ ہی جماعت اسلامی میں باپ کے بعد بیٹا امیر بن پاتا ہے، نہ ہی مخصوص خاندان یا زبان بولنے والا پارٹی پر مسلط ہوتا ہے، اور نہ ہی امیر جماعت تاحیات امیر رہتا ہے۔ جبھی تو جماعت اسلامی کے بانی اور پہلے امیر سید ابوالعلا مودودی کا تعلق حیدرآباد دکن سے تھا اور وہ اردو زبان بولنے والے تھے۔ دوسرے امیر میاں محمد طفیل پنجاب، تیسرے امیر قاضی حسین احمد خیبر پختونخوا، چوتھے امیر سید منور حسن کراچی، 5ویں امیر سراج الحق خیبر پختونخوا، جبکہ 6ٹھے امیر حافظ نعیم الرحمن کا تعلق کراچی سے ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے سے پہلے امیر کا رشتہ دار تو کیا کسی ایک علاقے سے تعلق یا ایک زبان بولنے والا بھی نہیں تھا، اور یہ سب ہی ایک عام پارٹی کارکن سے پارٹی ہیڈ یعنی امیر جماعت اسلامی کے منصب تک پہنچے، جس کا تصور کسی اور سیاسی جماعت میں شاید ممکن ہی نہیں۔